اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar یعنی قرآن گرامر کی کلاس۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ النصر پڑھیں گے، پہلی 2 آیات کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں سورہ النصر کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ ایک ایک لفظ کو بریک کیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب، اذا کا مطلب ہے جب، اور یہ ظرف زمان ہے۔ تو ظرف زمان کی تفصیل دیکھیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اذا جب ماضی کے ساتھ آئے تو اسے مضارع بنا دیتا ہے، یہ حرف شرط بھی ہے، یعنی ماضی سے پہلے جب آ جائے تو اس کو مضارع کا مطلب یعنی مستقبل اور حال دونوں کا مطلب دیتا ہے، اور بعض وقت ماضی کو ماضی ہی رہنے دیتا ہے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی مثال۔ اسم ظرف زمان ہے، یعنی کسی زمانے یا کسی وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اذا جب، وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو، اس میں ظرف زمان کہلاتا ہے، اور یہ منصوبات میں سے ہے۔ منصوبات ہم نے پڑھے تھے، جو ہماری اسم کی تعلیم تھی، اس میں آپ اس میں جا کے دیکھیے گا، منصوبات کا اوپر ایک لیکچر ہے، اور یہ منصوبات جو ہیں یہ 10 ہیں ٹوٹل، اور انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ اذا کا عمل، اذا فعل ماضی سے پہلے آ کر زمانہ ماضی اور فعل مضارع زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کے معنی پیدا کرتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے۔ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچا غروب آفتاب کی جگہ تک۔ اس آیت میں زمانہ ماضی کا معنی ہی ہے، یعنی بلغا کو بلغا ہی رہنے دیا، ماضی کے مطلب ہی دیا اذا نے۔ لیکن آگے اذا کشف الضر عنکم، جب وہ اللہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو، اس آیت میں مضارع کا مطلب ہے، یعنی کشفہ ماضی ہے، لیکن اس کے مطلب آ رہا ہے کہ جب اللہ دور کر دیتا ہے، اور کر دیتا ہے کا جب مطلب ہے وہ یا کر دے گا، دونوں مطلب آئیں گے، یہ مضارع کا مطلب ہوتا ہے۔ اذا ماضی کا مطلب بھی دیتا ہے اور مضارع کا مطلب، یعنی دونوں طرح سے یہ کام کرتا ہے، اور عمومی طور پر یہ مضارع کا مطلب بھی پیدا کرتا ہے، ماضی کو بدل دیتا ہے۔ جاء آ جائے، فعل ماضی ہے یہ، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ جاء اور اس کا مادہ ہے جیم، یا اور حمزہ۔ الف کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے تو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ وہ حمزہ ہوگا۔ حمزہ جب حرکت کے ساتھ آتا ہے تو وہ الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور جب الف کے اوپر نہ زبر ہو نہ زیر ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو وہ الف کہلائے گا۔ تو اس مادہ میں حمزہ ہے، اور یہ مادہ جو ہے یہ فعل جو ہے فعل محموز کہلائے گا، کیونکہ اس کے اندر حمزہ ہے۔ باب ضربہ ہے یہ، اور ضربہ کی جو ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا ضربہ کے پیٹرن پہ جاء کا، وہ بنے گا جاء، ضربہ جاء۔ تو چونکہ اس میں یا جو ہے وہ حروف علت میں سے ہے، اور جب اس کی تعلیل ہوئی اور تعلیل سے جب یہ گزرا تو یہ یا جو ہے یہ الف میں بدلا، اس لیے یہ یا بدل کے الف بنا تو یہ جاء بن گیا۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ یجیء، جاء یجیء،
دربا یدریبو کے وزن پہ، اور یہ دربا کی گردان پوری، اور دربا جو فعل ہے اس پہ پورا لیکچر موجود ہے ہمارے گرامر کی کلاسز میں، آپ جائیے وہاں پہ دربا کا لیکچر جو ہے وہ سنیں، اور اس میں اس کی تعلیمات دی گئی ہیں، اور اس میں اس کے ایکسٹرا جو ہیں وہ افعال بھی دیے گئے ہیں آپ کو خود اس میں پریکٹس کرنے کے لیے، تاکہ آپ آسانی سے اس کو بنا سکیں خود اور آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ جا، یہ دیکھیں یہاں اس چارٹ میں کس جگہ فٹ ہوگا؟ ضربا، ضربا جاء، تو چونکہ اس میں یا جو ہے یہ حرف علت میں سے ہے، تو حروف علت جو ہیں وہ بدلتے ہیں اپنے ما قبل حرکت کی وجہ سے، تو جیم کے اوپر زبر ہے اور زبر چاہتی ہے کہ اس کے آگے الف آئے، تو یا الف میں بدلا۔ یہ لیکچر ہے ہمارا یوٹیوب میں حروف علت کے اوپر، تو تعلیل کیسے ہوتی ہے اس پہ پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، آپ اس کو جا کے دیکھیں کہ کس طرح حروف علت جو ہیں وہ بدلتے ہیں مادہ کے اندر، اور جب اس کا فعل بنتا ہے تو وہ کس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کو بدل کے آتے ہیں۔ تو آپ ضرور اس کو دیکھیں، تاکہ یہ بڑا مشکل ہے تھوڑا سا، مگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جاء، وہ آیا، فعل ماضی واحد مذکر، یہ فعل ماضی واحد مذکر، اور یہ فعل محموز کیوں؟ کہ اس کے مادہ میں حمزہ شامل ہے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، اور یہ مرکب اضافی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ نصر اللہ مرکب اضافی، اور ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں یہ ٹپ پڑھی تھی کتاب اللہ، اور یہ 100% اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ نصر اللہ کتاب اللہ، کتابو جو ہے مضاف ہے اور اللہ ہی یہاں پہ مضاف علیہ ہے، یعنی نکرہ اور معرفہ جب ملیں گے تو یہ بنے گا مذکر اضافی۔ نصرون، یہ مضاف ہے، اور جنس اس کی، چونکہ یہ اسم ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کی 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ جنس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے، اور عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے کیونکہ ال نہیں لگا ہوا، اور اعرابی حالت میں یہ مرفوع ہے کیوں کہ مضاف کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ واپس چلیں گے۔ والفتح، اور فتح، عاطفہ ہے واو، اور الفتح جو ہے اس میں مرفوع ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں جاء جو ہے یہ فعل ہے، اور نصر جو ہے یہ جاء کا فاعل ہے، اسم مرفوع اور مضاف بھی ہے، اور والفتح جو ہے یہ واو عطفہ اور معطوف ہے، اور فاعل اسم مرفوع ہے، جیسے نصرو فاعل ہے جاء کا، اسی طرح والفتح بھی جاء کا فاعل ہے۔ یہ دیکھ لیں، اذا جاء نصر اللہ، اس میں جس طرح اذا جاء نصر اللہ ہے، اسی طرح اس کو نصرو کی جگہ فتح لگائیں تو بنے گا اذا جاء فتح اللہ، یعنی جب اللہ کی نصر آ جائے، یعنی مدد آ جائے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ تو واو یہ عاطفہ ہے، اور عاطفہ کے بعد جو آتا ہے لفظ وہ معطوف ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اس کی عطف جو ہے جڑتی ہے وہ اسی کا یعنی مقام ہوتا ہے اور اسی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اذا جاء فتح اللہ، تو یہاں پہ نصر کی جگہ فتح لگائیں گے تو یہ جب اللہ کی فتح نصیب ہو جائے، تو اسی طرح یہ عطف اور معطوف جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ آگے چلیں گے اگلی آیت مبارکہ پہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ، واو اس میں عاطفہ ہے اور رأیت فعل ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے ہم۔ رأیت، اور اس کا مادہ ہے را، حمزہ اور یا، اس مادہ میں بھی حمزہ ہے،
اور یہ باب فتح ہے، اور باب فتح کے پیٹرن پہ راآ کا جو ماضی بنے گا، ماضی کا پہلا صیغہ راآ، اور مضارع بنے گا یرا۔ اور یہ دیکھیں باب فتح ہے، اور اس میں رأیتا فتحتا کے اوپر فٹ ہوتا ہے، یہاں پہ رأیتا فتحتا، اور یہ فعل ماضی واحد حاضر مذکر ہے، اور اس کے اندر انتا جو ہے وہ موجود ہے۔ فتحتا تم نے کھولا، رأیتا تم نے دیکھا۔ رأیتا فعل معموز ہے، اس کے اندر حمزہ ہے، اور اسی طرح حمزہ جب اور یا جب اس کی علت و معلول ہوتی ہے تو یہ بدل کے جو ہے یہ بن گیا راآ، اور مضارع میں یرا۔ تم نے دیکھا۔ الناس لوگ، اور یہ مفعول ہے، ورأیت الناس، رأیت یہ واو عاطفہ اور یہ فعل ہے، اور محلن یہاں پہ فاعل ہے، رأیتا یعنی تم نے دیکھا، اور اس کا مفعول کون سا ہوگا؟ ناسا، الناسا مفعول بھی، رأیتا تم نے دیکھا، چونکہ اس کے اندر انتا شامل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے دیکھا الناسا لوگ، یہ مفعول ہے، دیکھا کس کو؟ لوگوں کو، یعنی جب آپ دیکھو لوگ فوج در فوج جا رہے ہیں آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو یہاں پہ لوگ مفعول بھی، اور یہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، فاعل جو ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، اور یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ یدخلون مادہ ہے دال خا اور لام، اور یہ باب نصرہ ہے، اور باب نصرہ کے پیٹرن پہ یدخلون داخلہ کا جو ماضی بنے گا پہلا صیغہ اس کا داخلہ، نصرہ داخلہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یدخلو، اور یہ دیکھیں باب نصرہ کی پوری گردان، نصرہ ینصرو، دخلہ یدخلو، ایک جیسے ہیں، اور یہاں پہ ینصرو جو ینصرونا، یدخلون جو ہے یہ ینصرون مضارع غائب جمع، مضارع جمع غائب مذکر ہے، تو یہ ینصرون کے اوپر فٹ ہو رہا ہے، یدخلون ینصرون، اور یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے، کیونکہ یہ مضارع ہے اس لیے اس کے اندر دونوں مطلب آئیں گے۔ فی حرف جارہ ہے، اور کئی بار ہم نے حرف جارہ کی جو لسٹ ہے اس میں ہم نے اس کو دیکھا ہے، پھر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ دین اللہ، اللہ کا دین، اور یہ مرکب اضافی ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ فی دینی، اب فی جو ہے یہ جیسے بتایا میں نے یہ حرف جارہ میں سے ہے اور دین اسم ہے، تو فی نے اس دینوں کو دینی کر دیا، مجرور کر دیا، تو یہ مرکب جاری ہوا۔ اور آگے دیکھیں مرکب جاری کی تفصیلات، کہ مرکب جاری میں اسم سے پہلے جب حرف جارہ آ جاتا ہے تو اس اسم کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی اس کو زیر دیتا ہے۔ اور دین اللہ، اصل میں یہ تھا یہ دین اللہ، تو دینوں کے پیچھے چونکہ فی ہے، فی نے دینوں کو دینی کر دیا، تو یہاں پہ دین اللہ ہی پڑھا جائے گا، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اور مرکب اضافی ہمارے سامنے کتاب اللہ کی مثال ہے، اور کتاب اللہ دین اللہ، دین کے اوپر پیش اس لیے نہیں ہے کہ پیچھے فی لگا ہوا ہے، فی نے دینی کر دیا اس کو، تو فی دین اللہ۔ اب دین اللہ ٹوٹل جو مل کر یہ مرکب اضافی ملے گا جب فی کے ساتھ، تو یہ سارا کا سارا مرکب جاری بن جائے گا، تو پورا یہ مرکب اضافی یہ مجرور ہے دین اللہ، اور فی اس کے پیچھے ہے،
تو یہ بذات خود پورا جملہ فی دین اللہ ہی جو ہے یہ مرکب جاری ہے۔ حروف جارہ کی لسٹ یہ دیکھیں، فی دین اللہ ہی، اور یہ پوری لسٹ ہے، 11 حروف ہیں جو قرآن میں اکثر آئے ہیں، اور ان میں دیکھیں فی جو ہے یہ کس جگہ پہ ہے، یہ 7 نمبر پہ ہے، فی الارضی اس کی مثال یہاں پہ، اور فی دینی، اور دین جو ہے اسم ہے، اس کی 4 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ جنس مذکر ہے، دین جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے کیونکہ ال نہیں لگا ہوا، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے کیوں پیچھے حرف جارہ ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ اسم جلالہ ہے، اور اس کی جنس دیکھیں گے، اللہ اسم جلالہ جو ہے مذکر ہے، جنس میں عدد میں واحد ہے، اور وسعت میں یہاں میں وسعت میں معرفہ ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے، اللہ، اور اعرابی حالت جو ہے اس کی مجرور ہے۔ افواجن فوج در فوج، اور یہ مفعول ہے، افواجن اسم منصوب، اور یہ اسم منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو منصوبات میں سے ہے۔ منصوبات کیا ہوتے ہیں؟ اسماء جو کچھ وجوہ کی بنا پر حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہر حال میں یہ زبر کے ساتھ ہی آتے ہیں، افواجن، اور یہ حالت نصب میں استعمال ہونے کی وجوہات ہیں ان کی، کس وجہ سے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ حال ہے، دوسرا نمبر پہ تمیز ہے، تیسرے نمبر پہ مفعول مطلق یا تاکیدی مصدر ہے، اور چوتھے نمبر پہ مفعول لہو ہے، پھر آگے مفعول فی ہے، مستثنیٰ ہے، منادہ مضاف ہے، لائے نفی جنس کے بعد کے اسماء ہیں، افعال ناقصہ کی خبر ہے، اور ما نافیہ اور لیسا کی خبر، یہ سارے کے سارے منصوب حالت میں آتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں افواجہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، یعنی ورائیت الناس، جب آپ دیکھیں لوگوں کو، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ، دین میں داخل ہو رہے ہوں، افواجہ، حال ان کا یہ ہے کہ فوج در فوج، یعنی گروہ کے گروہ آ رہے ہیں اور دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو لوگ کس حال میں آ رہے ہیں؟ افواجہ، فوج در فوج۔ تو یہ حال ہوا ان لوگوں کا کہ یدخلون کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ افواجہ۔ تو حال جو ہے وہ منصوب حالت میں آتا ہے۔ اس طرح باقی جو چیزیں ہیں جب جب ہماری آیات میں آئیں گی تو اسی طرح آپ کو تفصیل ان کی بتا دی جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا منصوبات 10 ہیں ہمارے، جو ہر حال میں زبر کے ساتھ یعنی منصوب حالت میں آتے ہیں۔ اور حال کیا ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے واضح بھی کر دیا، ایسا اسم جو حالت کو بیان کرے اس کو اسم حال کہتے ہیں۔ یعنی حالت کیا ہے؟ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، کس حال میں؟ فوج در فوج، گروہ کے گروہ۔ دخل الولد فی الغرفتی، لڑکا جو ہے وہ داخل ہوا کمرے میں۔ اب اس کی 3 حالتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک حال کیا ہے؟ ضاحکن، ہنستا ہوا، دوسرا باکین، روتا ہوا، اور تیسرا ساکتن، خاموشی سے۔ تو جو حال ہوگا وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ منصوب حالت میں آئے گا۔ تو یوں ہم نے 2 آیات کور کی الحمدللہ، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت جو لینے کی توفیق دے وہ صرف قرآن سے ہو۔ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث جو ہیں وہی ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اور آخر میں ہم اللہ سے اپنا عہد کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جب صحابہ اکرام نے محنتیں کی، کوششیں کی، گھر بار چھوڑا، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں اور ساری صلاحیتیں اور مال و متاع اور جان تک لگا دی، تو پھر کیا ہوا؟ تب جا کر یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین میں اس طرح داخل ہوئے جیسے فوج در فوج، گروہ کے گروہ۔ تو دنیا میں ان کو ان کے محنتوں کا اجر ملا، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ تو یہی کام جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول ہے،
اور سب سے بلند جو ہے وہ کام یہی ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کیا جائے. اور میری آپ سے خصوصی طور پر میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کی خدمت میں لگائیں. جتنا بن پڑے، جس طرح بن پڑے. آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے، آپ بولیں. آپ کے پاس لکھنے کی طاقت ہے، آپ لکھیں. میرے پاس اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں گرامر میں نے سیکھی، میں سکھا رہا ہوں. مجھے اللہ نے یہ پریزنٹیشن بنانے کی توفیق دی، اس میں مجھے اللہ نے صلاحیت دی. اور دین کو اللہ کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے جو ہے مجھے جو توفیق دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور میرے اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو باعث جنت بنائے کہ ہمارا جنت میں جانے کا جو ذریعہ ہو وہ اسی کام سے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. جزاکم اللہ خیراً.